بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے انیاؤ پور شہر کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، انیاؤ پور ایک شہر تھا جس کا مطلب ہوتا ہے بے انصافی کا شہر۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک گرو اور ایک چیلا ایک سفر پر نکلے تو ان کا گزر اس شہر پر ہوا۔ جب وہ اس شہر میں پہنچے تو چیزوں کا بھاؤ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سب چیزوں کا ریٹ ایک ہی ہے، یعنی 16 آنے ایک سیر کے لیتے ہیں، گیہوں بھی، چنے بھی، نمک اور گوشت بھی، غرض ہر چیز کا ریٹ ایک ہی تھا۔ گرو نے جب یہ حال دیکھا تو چیلے سے کہا کہ یہاں سے چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، یہاں کھرے کھوٹے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ چیلے نے کہا کہ ہم تو یہیں ہی رہیں گے، خوب گھی کھائیں گے، طاقت آئے گی۔ ہر چند گرو نے سمجھایا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ خیر ایک عرصہ تک وہاں رہے، افراد سے سب چیزیں ملیں۔ چیلا کھا کھا کر خوب موٹا ہوا۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایوان شاہی پر جا پہنچے۔ راجا کے یہاں ایک مقدمہ پیش تھا، وہ یہ کہ 2 چور کسی مہاجن کے یہاں گئے تھے چوری کرنے کی غرض سے۔ جب چوری کرنے کے لیے نقب لگایا تو ایک باہر پہرے پر رہا اور دوسرا اندر گیا۔ جو اندر گیا تھا اس پر دیوار گری اور وہ دب کر مر گیا۔ اس کے ساتھی نے دعویٰ دائر کر دیا کہ اس نے ایسی کمزور دیوار بنائی تھی کہ وہ گر پڑی۔ مہاجن کو حاضر کیا گیا۔ اس نے عذر پیش کیا کہ میرا قصور نہیں بلکہ مستری نے ہی ایسی دیوار بنائی تھی۔ جب مستری کو حاضر کیا گیا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ مزدور نے گہرا پتھرا کر دیا تھا، اس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا۔ مزدور کو جب حاضر کیا گیا اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ سکہ نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا اس لیے گہرا پتلا ہو گیا۔ پھر سکہ کو حاضر کیا گیا، اس نے کہا کہ سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑا آ رہا تھا، مشق کا دہانہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس لیے پانی زیادہ پڑ گیا۔ جب ہاتھی بان کو حاضر کیا گیا تو اس نے کہا کہ ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے آ رہی تھی، پازیب کی چھنکار سے ہاتھی چوک گیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ جب اس عورت کو حاضر کیا گیا تو اس نے کہا کہ سنار نے پازیب میں باجا ڈال دیا تھا جس کے بجنے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا۔ سنار کو حاضر کیا گیا تو اس کو کچھ بھی جواب نہ آیا۔ آخر کہیں نہ کہیں تو سلسلہ ختم ہونا ہی تھا۔ یہ تجویز ہوا کہ اس سنار کو پھانسی دی جائے۔ اس کو پھانسی پر لے گئے اور گلے میں پھانسی ڈالی۔ اس کی گردن ایسی پتلی تھی کہ حلقہ اس کے گلے میں برابر نہ آتا تھا، حلقہ بڑا تھا اور اس کی گردن پتلی تھی۔ جلاد نے آ کر کہا کہ حلقہ اس کے گلے میں نہیں آتا۔ اس پر یہ تجویز ہوا کہ کسی موٹے شخص کو پھانسی دے دو۔ تلاش شروع ہوئی تو سوائے چیلا صاحب کے اتنا موٹا اور کوئی نہ ملا۔ اسے پکڑ کر لے گئے۔ چیلے نے گرو جی سے کہا کہ اب کیا کروں؟ گرو جی نے کہا کہ بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، مگر تو نہ مانا تھا، اب جو ہو گیا اس کو بھگت۔ چیلے نے کہا کہ حضور کسی طرح بچائیے، کچھ تو کیجئے، آخر آپ کا ہی بچہ ہوں۔ گرو نے تدبیر نکال کر آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ گرو کہنے لگا کہ مجھے پھانسی دو اور چیلا کہنے لگا کہ نہیں مجھے پھانسی دو۔ خوب جھگڑے یہاں تک کہ راجا تک نوبت جا پہنچی۔ راجا نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، تم آپس میں اتنا جھگڑ کیوں رہے ہو؟ گرو نے کہا کہ یہ ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو کوئی بھی اس گھڑی میں پھانسی پر چڑھے گا تو وہ سیدھا جنت کو جائے گا، اس لیے ہم جھگڑتے ہیں کہ پھر ایسی گھڑی نہ ملے گی۔ راجا نے کہا کہ پھر اس سے بہتر موقع کہیں نصیب نہیں ہوگا، لہٰذا مجھے پھانسی دے دو۔ چنانچہ اس منحوس کو پھانسی دے دی گئی اور ایسے راجا کو پھانسی دینا ہی بہتر تھا، اور پھر وہ گرو اور چیلا جلد از جلد اس شہر سے نکل گئے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، ایسے جاہل حکمرانوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک جب حکمران صالح نہ ہوں تو اس کا اثر پورے علاقے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔